نبی پاک علیہ السلام نے دو جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا. فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے بڑے کی عزت نہ کرے ہم میں سے ہے ہی نہیں. اپنے بڑوں کا اکرام کریں، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، مشائخ کا، امت کے بڑوں کا. لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں ائمہ مجتہدین کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھلی تو ذرا سی اوقات نہیں آدمی کی اور وہ حضور کے صحابہ پہ بات کرتا ہے. تو دیکھ تو صحیح اپنی حیثیت کا تو تعین کر. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ وضحا دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. حضور کا ہر صحابی، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کبھی میرے جملوں پر غور کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں، انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اس لیے کبھی بھی ادھر ادھر کی کسی گمراہی کا شکار نہ ہونا. یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لیے امت کا سارا پیچھے کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اگر وہ صحیح العقیدہ ہو تو پتہ میرے امام نے کیا کہا ہے، بڑوں کو نہیں، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. انہوں نے کہا تو بچے کا احترام کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کا ادب کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اولاد پاک ہے. ہم تو استاد کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم تو شیخ کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور جو مدینے والے کی اولاد ہو اور رسلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول گئے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور کی اولاد پاک کا احترام؟ لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ اہل بیت کی تنقیص شان معاذ اللہ کریں گے، اور آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو وہ صحابہ کی شان گھٹائے بغیر مکمل نہیں ہوگا. ایسی ناپاک جسارتوں سے امت کے اندر تکلیف بڑھتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور پھر نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجمیری نے کی ہے، جو خواجہ اجمیر نے کی ہے، جو امام ربانی نے کی ہے، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے پہلے تو اہل، اور دوسری بات جتنے بھی اہل فضل تھے نا، وہ کئی دفعہ نا ابا جی اور چاچا جی کی لڑائی ہو رہی ہو نا، ابا اور چاچا کی، تو بیٹا چھلانگ لگا کے بیچ میں لڑائی میں اپنے ابا کی حمایت میں آ بھی جائے نا، چاچے کی مخالفت کرے، ابے کی حمایت میں بات کرے، تو والد صاحب فٹک پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنے قد کاٹھ میں رہ، تو اپنی حیثیت میں رہ، تو چھوٹا ہے، تیرے والا مسئلہ. تو آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں. بڑوں کی باتوں میں بولنے والے لوگ سیانے نہیں ہوتے، وہ تو بچپنے کا اظہار کرتے ہیں کبھی بھی. اور پھر ہم نے ان سے تربیت لینی تھی کہ ہم نے ان پر بحث کرنی تھی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے کالج میں تو بچے اسے کہیں اپنی ڈگری دکھاؤ، تو وہ کہتا تو دفع ہو نا کلاس سے، ڈگریاں بڑے دیکھا کرتے ہیں چھوٹے نہیں دیکھا کرتے. ڈگری پرنسپل صاحب کو دکھاؤں گا، تیری حیثیت ہے تو میری ڈگری دیکھے، تو اپنی اوقات میں رہے. اس لیے پہلے تو، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی نا، اسی مضمون کو اللہ نے وہاں بیان کیا. فرمایا والسابقون السابقون، وہ جو پہلے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا وہ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے. تو مالک اگر وہ پہلے آئے تھے تو پھر انہیں کچھ ملا بھی. اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی، وہ سابقون الاولون تھے، تو ملا کیا؟ فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں. یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی، یہ مقربین ہیں. کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بڑی سونی بات، بڑی خوبصورت بات. آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے. کیا بات ہے.
اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں. کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا 2-4 ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا, اور اگر میں نہیں, میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے.